نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بے عدم دوست بزرگ بھائیو، اللہ نے ہدایت کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے. آدمی جتنی دین کے لیے محنت کرے گا اللہ اسے دین عطا فرما دے گا، اور جتنی ہم اپنے علاقوں میں دین کے لانے کی محنت کریں گے تو ہماری قربانی پر اللہ تعالی شان ہو نماز زندہ فرمائیں گے، اعمال زندہ فرمائیں گے، دین گھروں میں داخل فرمائیں گے، اور جب دین گھروں میں آئے گا تو بے دینی گھروں سے ختم ہوگی. ہاں یہ بات صاف ہے. اگر دین کو گھر میں لانے کی محنت نہیں کی تو بے دینی تو خود آئے گی. جیسے آج ہمارے گھروں کا حال ہے، گھر میں بے نمازی آدمی ہے، سنت والی زندگی گھروں سے ختم ہو رہی ہے. پتہ نہیں کیسے کیسے گھروں میں طریقے آ رہے ہیں. ایسے میں دوستو، کوئی دنیا میں ہر چیز محنت سے آتی ہے، ایسے میرے بھائیو اللہ کا دین محنت سے ہی گھروں میں زندگی میں آئے گا. اور جیسے آپ نے سنا کہ جب زندگی میں ایمان اور ایمانی زندگی آتی ہے تو پھر اللہ تعالی شان کو زندگیاں خوشحال بنا دیتے ہیں، حیات طیبہ عطا فرما دیتے ہیں، آپس میں محبتیں، ایک دوسرے کی ہمدردی، تقوی کی زندگی، برائیوں سے بچنا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالی شان کو زندگیوں میں زندہ فرما دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ایک بات پہلے ہم لوگ سنتے تھے، روزی بقدر مقدر ہے اور ہدایت بقدر محنت ہے. روزی کے لیے اللہ نے محنت کو شرط نہیں قرار دیا. ہاں، کہ جو روزی کے لیے محنت کرے گا ہم اس کو روزی دیں گے، بلکہ اللہ نے قرآن میں اپنے بندوں سے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جو بھی دنیا میں جاندار مخلوق ہے اللہ نے اس کی روزی اپنے فضل سے اپنے ذمے طے کر لی ہے کہ میں انہیں روزی دوں گا. تو روزی کے لیے محنت شرط نہیں ہے. ہاں، آج دنیا میں اکثریت بغیر محنت کے کھا رہی اللہ کھلا رہا ہے ان کو. جتنے بچے ہیں وہ کہاں کمانے جاتے ہیں؟ باپ کماتا ہے اور یہ گھر بیٹھ کر گرم گرم روٹیاں کھاتے ہیں، اللہ کھلا رہا ہے، بغیر محنت کے کھا رہے ہیں. اور انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، چرندے پرندے، مچھلیاں جو تو سمندر میں ہیں، اللہ ان کو وہاں بھی روزی پہنچاتا ہے. اللہ سب کو روزی دے رہا ہے. اور انسان کو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے بندو تم ذرا سوچو کہ تمہارے علاوہ زمین پر کتنی دوسری مخلوقات ہیں اور ان کی کوئی دکانیں نہیں ہیں، وہ اپنی روزی اپنی پیٹھ پر لے کے گھوم نہیں رہی ہے. اللہ انہیں بھی روزی دیتا ہے، اللہ تمہیں بھی روزی دیتا ہے. وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. روئے زمین پر بہت سی مخلوقات ہیں، یہ مخلوقات اپنی روزی اپنی پیٹھ پر لے کر نہیں گھومتی. ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ پرندے صبح کو خالی پیٹ اٹھتے ہیں، ان کا پوٹا خالی ہوتا ہے، اور شام کو پیٹ بھرا ہوا واپس لوٹتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ جیسا کرنا چاہیے ایسا بھروسہ تم کرو گے
تو اللہ تمہیں ایسے روزے دے گا جیسے کہ پرندوں کو روزے دیتا ہے کہ پرندے صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس لوٹتے ہیں. اس کی بے دوست محنت ہے. ہم اپنے گھروں میں حق کو لانے کی محنت کریں. کہیں یہ دوستوں جہالت کی کالجیں کہیں بھی نہیں ہیں, ایجوکیشن کی کالجیں ہیں, اور وہاں جا کر آدمی داخل ہوتا ہے, محنت کرتا ہے, تو پھر اس کو ایجوکیشن ملتا ہے. علم کے مدارس ہیں, ہاں ان مدارس میں آدمی جب جاتا ہے محنت کرتا ہے خدا علم دیتا ہے. علم کی محنت سے آئے گا. تو جہالت کے لیے کوئی میدوسوں کالجیں نہیں ہے. ہاں یونیورسٹیاں ہیں, اسکولیں ہیں. ایسے میں دوستوں علم لانے کے لیے محنت کرنے کی ہو, بغیر محنت کے علم نہیں آئے گا. ہاں بچے مدرسے میں جا کے محنت کرتے ہیں, انہیں علم ملتا ہے, اور بچوں کی ماں گھر میں علم حاصل کرنے کی محنت نہیں کرتی تو اس کو نہیں ملتا. ہاں شوہر حالانکہ شوہر عالم ہے, لیکن اللہ کے بندے اپنے شوہر کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرنے کی محنت نہیں کرتے, اسے علم نہیں ملتا. ایمان لانے کی محنت کرنی ہوگی. ایمان کی محنت جب آدمی چھوڑ دیتا ہے تو بے ایمانی تو خود بخود آ جاتی ہے. روشنی لانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اگر آدمی اپنے گھر میں بجلی نہ لائے وہ تو اندھیرا تو خود آئے گا. اس لیے میں دوستوں یہ جو اجتماعات کیے جاتے ہیں, ان اجتماعات میں ہمیں اور آپ کو جو بیان بلایا جاتا ہے 2 دن اس میں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ میرے بھائیوں, دین بغیر محنت کے گھروں میں نہیں آئے گا. دین کے لیے محنت کرنی ضروری ہے. اپنے بال بچوں پر, اپنے گھروں میں. اسی معاہدہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتوں اور بچوں میں دین کا شوق پیدا ہو اور دین کے سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو, اس کے لیے اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم زندہ کرو. کہ روزانہ ہم اپنے بیوی بچوں کو لے کر آدھا گھنٹہ بیٹھ کر حضرت کی جو فضائل اعمال کتاب ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھ کر سنائیں. انسان کی فطرت ہے کہ جس کام کا نفع ہو تو اس کا پتہ چلتا ہے, آدمی اس چیز کو حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے. ہاں اللہ نے قرآن میں سب سے پہلے جو قرآن اتارا ہے وہ فضائل کا ہے اور ایمانیات کا ہے. مسائل کا قرآن تو مدینہ میں جا کے اترا ہے. 11 سال 13 سال مکی زندگی میں آسمان سے جو قرآن اترا ہے وہ تو میرے ایمانیات کا ہے. اللہ کی قدرت کیا ہے, جنت جہنم, اور میرے دوستوں ایمانیات, اس کو اللہ نے اتارا. اور صحابہ نے 13 سال تک دار ارقم میں بیٹھ کر ایمانیات ہی کو سنا, اسی کی تعلیم کی. اور دل میں جتنا ایمان جمتا چلا گیا, اور ایمان کو اندر لانے کے لیے حالات سے تو دو چار ہونا پڑا انہیں, حالات جھیلنے پڑے, لیکن ایمان جتنا اندر مضبوط بنتا چلا گیا اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہو گیا. پھر اللہ کے حکم میں چلنے لگے. جیسے 2 سال پہلے میں دوستوں نماز آئی ہے, اس سے پہلے کوئی حکم نہیں ہے. اللہ رب العزت نے میرے دوستوں شراب, صحابہ کی زندگی میں شراب پینا ان کی عادت تھی, تو اللہ نے پہلے شراب کے چھوڑنے کی تعداد پیدا کی ایمان کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. جب اس تعداد جتنی پیدا مطلب شراب کو ہم آہستہ آہستہ اللہ نے صحابہ کو شراب چھوڑائی. ہاں ایک دم شراب حرام نہیں کی. ایک پہلے سے ایک میں دیکھو شراب پیو تو شراب نماز پڑھنے کے
نماز کی حالت میں شراب پی کے نماز نہ پڑھو، نشے کے ساتھ نماز نہ پڑھو. پھر نماز پڑھ کے پھر میرے دوستوں شراب پی کر مسجد نماز کے قریب بچ جاؤ. پھر بعد میں اللہ نے شراب کو حرام کرا دی. تو ایسے میں دوستوں ہمارے اندر کی جو گناہوں کی زندگیاں ہماری ہیں یہ اس وقت نکل جائے گی، دور ہو جائے گی. ان الحسنات یذہبن السیئات، جب نیکیاں زندگیوں میں لائی جائے گی تو یہ فضائل کی تعلیم جب گھروں میں زندہ کرو گے تو ہمارے گھروں میں فضائل کی برکت سے نمازیں زندہ ہوں گی، قرآن کی تلاوت زندہ ہوگی، اللہ غازی کو دعائیں زندہ ہوں گی، اللہ کے راستے کی محنت اور دوسروں کو بھلائی کی باتیں کہنا، دعوت دینا، یہ زندہ ہونا شروع ہو جائے گا. جس کے زندہ ہونے سے پھر ہمارے گھروں میں میرے دوستوں دین کے آنے کی استعداد پیدا ہوگی. اللہ کا شکر ہے یورپ کے ملکوں میں جب وہاں کے باشندوں میں اللہ کے نیک بندوں کی بتائی ترتیب پر اپنے آپ کو ڈالا اور اپنے گھروں میں فضائل کی کتاب پڑھ کر سنانا شروع کیا تو وہاں جہاں جہاں سے بے حیائی دنیا میں سپلائی ہوتی ہے ان ملکوں میں مسلمان خواتین نے پردہ کرنا شروع کر دیا. استعداد پیدا ہوئی. ہندوستان میں بھی جن ضلعوں میں جن علاقوں میں گھروں کی تعلیم زندہ ہوئی ہے ان جگہوں پر عورتوں میں پردہ زندہ ہو گیا. جوان بچیاں پردہ کرنے والی بن گئی. یہ حیائی سے ختم ہوگی. پھر تمہاری عورتیں بازاروں میں گھومنے نکلنے کو نہیں کہیں گی کہ سورج جانا ہے بازار میں. اندر ایک چھوڑ پیدا ہوا ہے کہ مجھے تو میرے گھر میں حیا اور شرم کے ساتھ رہنا ہے. اور جب ماؤں کی زندگی میں شرم اور حیا آئے گی تو ان ماؤں کے ذریعے ہماری جوان بچوں کی زندگی میں چیز آئے گی. اولاد ماں باپ کے تابع ہے اور نہیں کہ اللہ نہیں بھی کہہ رہے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے. اس میں ایمان اور حق قبول کرنے کی اللہ نے فطری طاقت رکھی ہے. فاطمہ جو حقانی وہی بچے ثانی و اسلامی اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں. ماں باپ کو جو کرتا دیکھتا وہ سیکھتا. وہ ماں باپ کی زبان گجراتی ہے تو بچہ گجراتی بولے گا کہ تو اور بولے گا. ماں باپ کو جو کرتا دیکھے گا وہ کرے گا. بہت سے گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے پڑھتی ہو تو بچے کے ہاتھ میں بھی تسبیح آ جاتی ہے. تو ہمارے گھروں کا ماحول بنانے کی ایک محنت ہے. اس کے لیے میرے بھائیوں یہاں سے یہ بات طے کر کے جاؤ تمہاری فکر نہیں ہوگی تو گھروں میں دین آئے گا نہیں، بے دین ہی آئے گی. جیسے تم دیکھتے ہو نا ہمارا گھر میں فرنیچر آؤ جو ہے تو تمہاری فکر پر گھر میں فرنیچر آ جاتا ہے. تمہارے گھروں میں جیسے پتہ نہیں کیسے کیسے برتن آ جاتے ہیں تمہاری فکر پر. ایسے تمہاری فکر پر تمہارے گھر میں دین آئے گا، تقوی آئے گا، اللہ کا ڈر و خوف خدا آئے گا جب محنت کرو گے. اور گھر کی محنت کی پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں کتابی تعلیم کو اہتمام سے زندہ کریں. خود نمازی بنو، نمازوں کا اہتمام خود کرو، خود اپنے گھروں میں روزانہ قرآن کی تلاوت کرو. ایک زمانہ یہ تھا ہمارے دیہاتوں میں کہ فجر کی نماز کے بعد لوگ اپنے گھروں پر جا کر روز سے قرآن شریف پڑھتے تھے. قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی. آج ہمارے گھروں میں ختم ہو گئی باتیں. تو ان چیزوں کو زندہ کرو گے پھر بچے کے دل میں قرآن کا پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا. جب ابا کو دیکھے گا روزانہ کہ ابا قرآن شریف روزانہ پڑھتے ہیں تو اس بچے میں شوق ہوگا کہ قرآن شریف میں بھی پڑھوں. ہماری زندگی میں سنت والی بیوی بچے دیکھیں گے
تو وہ سنت کے پابند ہونا شروع ہو جائیں گے. ہاں تمہارے بڑے بچوں کی جسموں پر اگر سنتی لباس ہوگا تو تمہارے بچے ان کو دیکھ کر ایسا ہی لباس مانگیں گے. اس لیے میں دوستو ہم اور آپ اپنے گھروں میں تعلیم زندہ کریں. مہینے میں 3 دن لگاؤ تاکہ 3 دن لگانے سے یہ جو غفلت کا ماحول ہے یہ چھوڑ کر تم 3 دن اللہ کے وہاں جاؤ گے, مسجد میں رہو گے اور مسجد میں حضور والے اعمال میں مشغول رہو گے. تو اس کی برکت سے میرے بھائیوں 27 دن میں جو ہمارے دلوں پر غفلت آئی ہے وہ غفلت دور ہوگی اور ہمارے اندر لذت ایمان میں قوت پیدا ہوگی, تقوی آئے گا. اور جتنا تقوی زندگی میں آئے گا وہ تقوی جو ہے ہر مشکل کا حل ہے. ہاں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو بھی تقوی والی زندگی اختیار کرے گا اللہ اس کے ہر پریشانی سے نکالے گا. ہاں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ تعالیٰ شانہ ایسی جگہ سے روزی کا انتظام کرے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. روزی کے لینے کا راستہ یہ ہے کہ سوچنے کا نہیں ہے کہ کوئلہ میں کہیں مکل جاؤ. بڑی بہت تعجب کی بات لگتی ہے, بڈھا کے باپ بوڑھا ہے, ماں بوڑھی ہے, گھر میں کوئی نہیں ہے, ایک ہی چھوکرا ہے, پھر بھی کہتے اس کو بھیج دو کینیڈا, اور یہ پانی پینے میں محتاج ہے, کوئی پانی کا گلاس دینے والا گھر میں نہیں ہے. اور یہ بھی سوچتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں, یہاں کوئی میری بہن نہیں ہے, کوئی ہے نہیں, اور ان کو خدمت کی ضرورت ہے, لہٰذا مجھے نہیں جانا. میرا رب اللہ ہے جو مجھے کینیڈا میں روزی دے گا وہ یہاں نہیں دے گا. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ان علاقوں میں جب ہم پھرتے تھے اور جب دیکھتے تھے بڑے میں اکیلے ہیں گھر میں اور 4 چھوٹے سب باہر ہیں. ہمارے حضرت جی کے پاس تو زیادہ تھا کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں باہر ملک میں, آپ حضرت مجھ سے دعا کی, میرے لیے دعا کیجیے. تو حضرت فرماتے تھے وہ وہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں کے اللہ کو میرا سلام کہہ دینا. یہ تو خاموش دماغ میں ایسی چیز بھولی ہوئی ہے, اللہ سے نظر ہٹی ہوئی ہے, اللہ کی ذات و صفات کا یقین دلوں میں نہیں ہے. اسی میرے بھائی میرے عزیزو, زندگی میں تقوی لاؤ, اپنے بچوں کو متقی بناؤ. ڈاکٹر بنانے سے انکار نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر بنانے سے پہلے اس کو ایمان والا بناؤ, تقوی والا بناؤ, مسلمان بناؤ. اس کی سوچ مسلمان کی ہونی چاہیے. مسلمان کی سوچ کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اس کی ایمان مسلمان کی سوچ ہے جو حضرت جی فرماتے تھے اللہ نے ہر انسان کو 2 آنکھیں دی ہے. ایک آنکھ دیکھا تبھی چل جاتا دیکھنے کے لیے, 2 آنکھیں کیوں دی ہے؟ کہ ایک آنکھ سے اپنا نفع دیکھے اور دوسری آنکھ سے دوسرے کا نفع دیکھے, دوسرے کا خیال رکھے. مسلمان کی سوچ یہ ہوتی ہے. ہاں مسلمان گھر میں کھانا بنانے سے پہلے سوچتا ہے میرے محلے میں, میرے پڑوس میں اس کا حال کیا ہے. ہاں اسی میرے بھائی میں عزیز ہو, ہمارا بچہ ڈاکٹر پر ٹھیک ہے, اس کے اندر ہمدردی آنی چاہیے. مال کمانے کے چکر میں ڈاکٹر نہ بنے. خدا کی مخلوق کی خدمت کروں گا اور میں اللہ کے مخلوق کی خدمت کروں گا, اس خدمت سے مجھے خدا ملے گا, اور اللہ جب مل جائے گا تو سب کچھ مل جائے گا. اسی میرے بھائیوں, اپنے بچوں کو ایجوکیشن دینے سے ہم نام ہی کہتے ہیں, لیکن سب سے پہلے انہیں ایمان سکھاؤ. دین کا علم پہلے ضروری ہے. ہاں یہ ایجوکیشن تو ایک دوست حاجت ہے. ہاں اور دین کا علم سیکھنا فرض ہے.
اپنے بچوں کو دین کا علم دینا. اسی میرے بھائیوں یہ علاقہ تو پورا مدرسوں کے علاقے ہیں. ہر جگہ علماء کرام ہیں اور ہمارے یہاں یہ جہالت ہو اور یہ میرے دوستوں بے دینی ہو, یہ بہت رونے کی بات ہے. اس لیے بھائیوں اجتماع سے طے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ زندگی کا نظام بنانا ہے اور ایمان اور دعوت کی محنت کا نظام بنا کر خود بھی دین کی محنت سے اپنا آپ کو لگانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی دین کی محنت میں لگانے کی فکر کرنا ہے کہ ان کا بھی وقت لگے. ہاں آدمی فارغ نہیں رہتا. حضرت کا ایک فرمان ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, کرنے کے کاموں میں لگو تو نہ کرنے کے کاموں سے بچو گے. جان مال تو لگانے کے لیے ہے. آدمی اللہ کے نام پر اور اللہ کے لیے مال نہیں خرچ کرتا تو پھر گناہ میں خرچ کرے گا. وہ بلکہ حضرت شیخ نے فضائل میں لکھا ہے کہ اللہ نے کسی کو مال دیا ہو اور کوئی ضرورت مند آئے اور وہ ضرورت کی ضرورت پوری نہ کرے اور اس کو مال نہ دے تو جتنا یہ وہ اس کو دیتا وہ نہیں دیا, اس نے وہ مال اسے گناہوں میں لگانا پڑے گا. ہمارا حال کیا ہے, اللہ کے نام پہ تو 10 کی نوٹ, باقی مال بھول نہیں دیا آپ نے. تو اپنے محلوں کو اپنے دیہاتوں میں دیکھو, ایک سے ایک بڑھیا گھر ہے, بنگلے بنے ہوئے ہیں. مال وہاں لگ گیا مٹی میں, گاڑے مٹی میں. یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا بدترین مال وہ ہے جو تعلیم میں لگے ہوئے. کہاں لگ رہا ہے؟ اس لیے بھائیو اللہ کی راہ میں جب نکلو گے تو دین کی محنت سے خدا دین دے گا, تقویٰ دے گا, آخرت کی فکر دے گا. نبی والا درد و غم ملے گا میرے بھائیو, معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کسی بندے کو اللہ کے نبی والا درد و غم دے دے, دین کا درد و غم. مسلمان کو گناہ کرتے دیکھے تو اس سے رونا ہے کہ میرے بھائی کا کیا حال ہے. ابھی ہمارے علاقوں میں 100% نماز زندہ نہیں ہے. اس میں بہت بڑا مجمع ہوگا جو نماز چھوڑ رہا ہوگا. اور مسلمان نماز کو چھوڑنا گناہ بھی نہیں سمجھتا. میرے گھر کہتا ہے آپ نے نماز سے پڑھاتے نہیں, یعنی گناہ سمجھتا ہی نہیں. کوئی نہیں کہتا مارجی تو چوری مارجی چوری تھی رہی ہے, وہ تو چور چھو, ایسا کوئی کہتا ہے؟ تو چوری تو گناہ سمجھتا ہے اور نماز چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتا. تو نہیں کہتا مارجی نماز نہیں پڑھاتی. اور گناہوں میں جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں, چوری کرنا, زنا کرنا, شراب پینا, جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں, ان تمام بڑے گناہ میں سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے. اکبر کبائر ہے. بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا. تو ابا فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں, نہ چھوکرا صبح گھر میں سویا پڑا ہوا ہے, فجر کی نماز چھوڑتا ہے تو ابا کو کوشش کرنے کی میرا بیٹا کیا کر رہا ہے. چوری کرے تو ابا کو بہت تکلیف ہوتی ہے, ہمارا چھوکرا بگڑ گیا. اس لیے میرے بھائیوں اپنے محلے میں مسجد اور جماعت میں جوڑو. ایک مسلمان کے گھر میں گھر پر اللہ کے لیے جاؤ, اسے الٹی کی بات نہ کرو, ہمدردی سے بات کرو, اسے مسجد میں لانے کی کوشش کرو کہ وہ نماز کا پابند بنے. مسجد میں آئے گا تو مسجد والی زندگی اس میں آئے گی, ایمان آئے گا, ایمانی زندگی آئے گی. اور جتنا ہمارے گھروں میں ایمان اور ایمانی زندگی آئے گی اتنا ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمت کے دروازے اور برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے. مسائل کا حل اس میں ہے, اس لیے سب طے کرو انشاءاللہ.
اگر ابھی نہیں جا پاتے روز آپ اپنے اس میں لو، اپنے نظام زندگی میں لاؤ کہ مجھے اب دین کی محنت میں جان مال لگانا ہے اور میرے گھر میں میرے بچوں کی زندگی میں دین کی محنت کو زندہ کرنا ہے۔ اس فکر کو لے کر یہاں سے جاؤ اور گھر جانے کے بعد اپنے اپنے محلوں میں اپنی اپنی مسجدوں میں دین کی محنت میں جڑ کر آپ حضرات بھی جو ہر جگہ بیچارے 2-5 آدمی ایسے ہیں اللہ کے بندے جو گشت کرتے ہیں، ملاقاتوں میں جاتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ جڑ جائیں اور ان کے ساتھ جا کر ایسے وہ بھائی جو غفلت میں ان کے گھر جانا بیٹھنا۔ مسجد میں جمعہ کے دن بیان ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا گھر مسجد والے وہ سب کیا سمجھتے ہیں؟ سب کو کہا جا رہا ہے، مجھے کہا جا رہا ہے نہیں کہتے نہیں کہتا، وہ سب کو کہا جا رہا ہے، سب کو کرنا ہے۔ لیکن جب آپ اس کے گھر جاؤ گے اور اس کی ملاقات کرو گے گھر جا کے بیٹھ کر، تو پھر وہ سوچے گا کہ میری ملاقات کے لیے آئے، مجھے کہنے آئے ہیں۔ ہاں، اور جتنی سے ذمہ دار بیٹھے بستیوں کے، اگر یہ اپنی بستی کے ہر گھر پر جانا شروع کر دیں اور تھوڑی سی فکر کرنا شروع کریں تو کسی دیہات میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا۔ آئی سامان گھیرا ہے، مولوی صاحب، امام صاحب، مسجد کے امام صاحب اگر کسی کے گھر جائیں اور جا کر بات کریں تو میں دوستوں اس کی گھر والے سوچتی ہے کہ امام صاحب آئے میرے گھر اور میرا شوہر مسجد میں نہیں جا رہا۔ اس کے لیے سب سے ہماری گزارش یہ ہے کہ یہاں سے طے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ اپنے مقام پر جا کر دعوت کی محنت میں جو ہمارے محلے میں بستی میں ہو رہا ہے اس میں انشاءاللہ وقت لگانا ہے اور محنت کرنی ہے۔ مہینے میں 27 دن اپنی دنیا کے کام جو ضرورتیں ہیں تمہاری پوری کرو، 3 دن مستقل فارغ کرو اور 3 دن کی جماعت بنا کر اپنے اطراف کے دیہاتوں میں جاؤ اور وہاں جا کر محنت کرو، بھائیوں کی خوشامد کرو۔ ہاں، آپ لوگ تو آپ کے اس سلسلے میں دوسری بہت سی برادریاں ہیں بیچاری، مسلمان برادریاں ہیں لیکن بیچارے غفلت میں ہیں اور آپ کا ایک مقام ہے۔ آپ اگر ان کے دیہاتوں میں جا کر ان کے گھروں میں جا کے ملاقات کرو گے اور انہیں مسجد میں آنے کی دعوت دو گے تو آپ کی دعوت تو مسجد میں آ جائیں گے اور ان میں دین آئے گا اور اللہ تمہیں اس کا ذریعہ بنائے گا۔ اس مہینے کے 3 دن کا نظام قابو میں لاؤ، گھروں کی تعلیم کو اہتمام سے کرو، اپنے محلے میں کوئی بھی آدمی بے نمازی نہ بنے، ہر مسلمان کا مسجد سے تعلق ہو جائے۔ اس کے روزانہ کی ملاقاتوں میں 2.5 گھنٹے فارغ کرو، 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے فارغ کرو اور 2.5 گھنٹے میں روزانہ 5 گھر کی ملاقات کر لو۔ ایک گھر میں آدھا گھنٹہ بات کرو گے، سمجھاؤ گے تو انشاءاللہ روزانہ 5 گھروں کی ملاقات ہو جائے گی۔ ایسے 100% گھروں میں ملاقات اور ہر ایک کے پاس جا کر ملنا جلنا محنت کرنا اور آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ سلام کا رواج نہیں رہا اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ مسلمان پر کچھ حقوق ہے۔ اس میں پہلا حق یہ ہے کہ اگر اس کی ملاقات مسلمان سے ہو تو اس کو سلام کرے، اس کا حق ہے، یہ حق ہے مسلمان کا۔ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کے گھر میں اس کی عادت کے لیے جائے، یہ حق ہے اس کا۔ اپنے رشتے دار کو بیمار ہوا تو اس کو دیکھنے جانا، یہ نہیں ہے معاملہ، سب پر ہے، ہر مسلمان کا حق ہے۔ اگر وہ تکلیف میں آ گیا ہے، کوئی مصیبت مشکل میں آ گیا ہے تو اس کی میرے دوستوں اس کی ہمدردی میں اس کی ملاقات کرے، اس کو دلاسا دے کہ بھائی دنیا میں تو آنا جانے چیزیں ہیں، اللہ اچھا انشاءاللہ اللہ اچھا کر دے گا۔ اس کی تعزیت کرنا، اسے کو خوشی آئے تو خوشی میں اس کی ملاقات کے لیے جاؤ اور اس کی خوشی میں شریک ہو جاؤ، مبارکبادی دو۔ کوئی بھی مسلمان آپوں سے غلط ہے، آپوں میں پہلے یہ تو مسلمان میں ہے ہی نہیں۔ حضور نے تو فرمایا تھا تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں،
قرآن یہ کہہ رہا ہے. اور یہ عصبیت ہے. آپ پیلوچن آٹھوں یہ عصبیت اور عصبیت کے بارے میں بہت سخت وحی جاتی ہے کہ جس کے اندر عصبیت ہوگی قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ایسی جگہ ڈالے گا جہاں جہنم کا خون اور پیٹ جمع ہوتا ہے. عصبیت نہیں ہونی چاہیے. آپ غور و چنا بلو ہم سب مسلمان ہیں. حضور نے امت بنائی آپ نے امت بنائی ہے. قومیت کا نعرہ کیا نہیں تھا. یہ تو دشمنوں نے یہود نصارہ نے اس مسلمان کو میں دوستوں بانٹا ہے. ہاں خاندانوں میں عرب ہے یہ ہندوستانی ہے یہ بنگلہ دیش نہیں میرے دوستوں یہ سب مسلمان ہیں. حضور نے مسلمانوں کو ایک جسم کی طرح اپنی تعبیر فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں محبت سے رہنا ایسا ہے جیسا جسم انسانی میں تمام اعضاء آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کے ساتھ ہوتے ہیں. پاؤں میں کانٹا لگتا ہے تو فوراً ہاتھ کہتا ہے کہاں ہے نکالو. ہمدردی اس کو آنکھ رونا شروع کرتی ہے کہ کانٹا لگا ہے تکلیف ہے. زبان کہتی ہے بھائی مجھے تکلیف ہو رہی ہے. تو جیسے اعضاء ایک دوسرے کی ہمدردی میں رہتے ہیں ایسے مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی کی بھول جاتے ہیں. حضور نے ہماری ماؤں کو اماں جان کو حضور نے یہ فرمایا کہ تو ترکاری گھر میں پکائے تو تھوڑا شوربہ بڑھا دینا اور اپنی پڑوسی کے گھر میں بھیجنا. یہ زندگی میں حضور لانے کی ضرورت ہے. تو یہ زندگی لانے کی محنت ہے. کرو گے ارے کرو گے انشاءاللہ. ابھی کہنے میں پہلے تو فیصلہ کرو گے نہیں کرو گے. کریں گے. ہاں کریں گے کہنے کے بعد انشاءاللہ کہو. ورنہ آج مسلمان کے میں تو انشاءاللہ کہا تھا میں نے کہا وعدہ کیا تھا. حالانکہ انشاءاللہ کہنے کا حکم کب ہے کہ کسی کام کا فیصلہ کر لو پھر کہو انشاءاللہ. کرو گے کریں گے انشاءاللہ. ارے کون کون کرے گا؟ اللہ کو اللہ کو ہمارے. دوسری ایک بات ہے کہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ مسلمان نے دعا کو چھوڑ دیا. دعا مانگنا اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے. دعا کی کمی ہے. حالانکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو دعا والا بنایا. ہر موقع کی دعا آپ نے بتائی. ہر موقع کی دعا. اگر مصنوع دعائیں ہم پڑھنا شروع کریں نا اپنی مصنوع دعائیں اپنی زندگی میں تو جتنی شیطانی اثرات ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں سب ختم ہو جاتے ہیں. مصنوع دعائیں اور روزانہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنی ضرورتوں کو فرض نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا میں مانگو. اللہ تمہاری فرض نماز کے بعد کی دعا کو قبول کرے گا. مولسا کے بعد جائیں گے ضرورت نہیں مانگنا دعا کرتے پر تو کیا کرے گا دنیا میں؟ تو بھی تو دعا سے دعا مانگ. نماز کے بعد بھاگ مت. نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ. اور جو مولسا کو کہنے جائے میں پریشان ہوں میں یہ ہے میرے دعا کریو وہ اللہ کے سامنے کیا ہے. دور تو کرنے والا وہ ہے. ہاں اللہ نے قرآن میں اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا حکم دیا ہے. ادعونی مجھ سے دعا مانگو استجب لکم. تم مجھ سے دعا مانگو گے تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اللہ نے دعا کو قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. کیسے بڑا گنہگار ہو اس کی بھی اللہ نے سب کو کیا کہا ہے. یہ سب میرے دوستوں نیک لوگوں کو اللہ نے کیا کہ تم دعا مانگو. جو بھی اللہ کے بندے گنہگار ہیں بلکہ گنہگاروں کو پہلے تو آئی ہے کہ دعا مانگو توبہ کرو مجھ سے. تو نہیں
مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کوئی جا سا لگا عبادی انی، مجھ سے میرے بارے میں میرے بندے آپ سے کچھ پوچھے تو آپ فرمائی فإنی قریب، میں تو ان کے قریب ہوں۔ تو ہم لوگوں سے دعاؤں کا اہتمام کریں، گناہوں سے توبہ کریں، اپنے گناہوں زندگی روزانہ سارا کی توبہ پڑھو کہ اللہ تمہیں کیسی نعمتیں دی ہیں، کہ اسلام دیا، ایمان دیا، مجھ سے قدر نہیں ہے، اللہ معاف کر دے۔ فرض نماز کے بعد بھاگو مت۔ فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے گا اور اس کے بعد دعا مانگے گا تو اللہ اسے نامراد نہیں چھوڑے گا۔ لیکن دوستو، تو آپ کو عشاء جوان ضرور مت بیٹھو، عشاء پڑھ کے جلدی گھر جاؤ، جب تک تمہیں نیند نہ آئے قرآن شریف پڑھو، تلاوت کرو، اللہ کی یاد میں لگو۔ جو آدمی رات کو اللہ کی یاد اور ذکر کر کے سوتا ہے اور رات کے کسی حصے میں اس کی آنکھ کھل جائے تو جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے آدمی گھر جائے اور سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آدھی رات کی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ اور فجر کی نماز بعض جماعت ادا کر کے پھر بعض جماعت ادا کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے پوری رات بندگی کا ثواب دیتا ہے۔ اس لیے نمازوں کے بعد اور یوں دوستوں کی میٹنگیں کرنا اس سے حضور نے منع فرمایا، لا سمورۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد یارانہ مجلسوں میں بیٹھنا منع ہے۔ گھر جاؤ، گھر والی کے بعد تھوڑی بیٹھو، اس کا حال احوال پوچھو، بچوں کو لو کے بیٹھو، بیٹا کیا پڑھنے گئے تھے مدرسے، کیا پڑھ کر آئے؟ تمہارے بچہ تم سے خوش ہو کر میرے ابا نے مجھے بٹھایا، گودے بٹھایا، ابا نے مجھے پوچھا۔ یہ کوئی زندگی ہے کہ بچے سو جائیں اور پھر ہم باہر سے 12 بجے گھر آئیں؟ تو بچے کی ملاقات تو رات کو بھی نہیں ہوئی، اور جب بچے کو میڈیسن جانے کے تو ابا سویا ہوا ہے۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ اس میرے بھائیوں، اپنے ماحول کو دینی بناؤ، ایمانی بناؤ اور دین کی محنت کو زندہ کرو۔ انشاءاللہ دین آئے گا، دین ہماری ہر پریشانی کو دور کر دے گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے مدینہ میں ایک اپنا خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو آدمی اپنا اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو صحیح کر لے گا، درست کر لے گا، اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا، حالت درست ہو جائیں گے۔ ٹینشن دور کرنے کا راستہ یہ ہے، پرابلم کا سولوشن اس میں ہے، معاملہ اللہ سے ٹھیک کرو۔ ٹھیک ہے، کرو گے؟ ارے کرو گے؟ ہاتھ سے طے کرو 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ نہیں، انشاءاللہ میں جام نہیں ہے۔ ارے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو گے؟ یہ پیچھے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ تم طے کرو گے، نیت کر لو گے تو اللہ تمہیں نماز پڑھنا آسان کر دے گا، توفیق دے دے گا۔ اسی مجمع میں بہت سے ساتھی ہمارے ہیں جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے لیکن نماز جمعہ کی چھوڑتے بھی نہیں، اور جمعہ کی نماز میں اللہ تعالیٰ وہ کہیں بھی ہوتے ہیں وہاں ان کو توفیق دیتا ہے کہ وہاں مسجد میں جا کے جمعہ ادا کرتے ہیں۔ تو جمعہ کی نماز کے اللہ توفیق دیتا ہے، 5 وقت کی نماز کی توفیق کیوں نہیں ملتی؟
اس لیے کہ جیسے جمعہ کی نماز پڑھنے کا پکا ارادہ دل میں کیا ہے، اگر ایسا پکا ارادہ دل میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا کرے تو اللہ اسے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے گا۔ تو آج ایسا جیسے جمعہ کی نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہو نا، ایسا پکا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی کریں گے اور مسلمان مر کر زندگی گزاریں گے کریں گے۔ ابھی اسے جو جمعہ کی نماز پڑھنے والے ہیں نا، اگر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھ کر وہ باہر نکلے اور باہر دروازے پہ آدمی کی کھڑا ہو گیا کیا ہے کہ ابراہیم بھائی آؤتی جمعہ نماز پڑھو آؤشو، اتنا سوال کرے گا نہیں تو جاتی کر کھڑا ہو جائے گا۔ اور ایسے دوسری مطلب پوچھا کہ آئندہ جمعہ کو نماز پڑھنے آؤ گے تو اس کے آنکھ سے لال ہونا شروع ہو جائیں گے، اور کیا کہے گا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھوں گا، مسجد تیرے باپ کی ہے، مجھے پوچھتا ہے تو جمعہ کی نماز پڑھنے آئے گا، برداشت نہیں کرے گا، جمعہ کی نماز پڑھنے آؤں گے سوال۔ اتنا پکا ارادہ نماز پڑھنے کا جمعہ کی، ایسا پکا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اللہ کا بندہ بن کر جینا ہے اور نبی والی محنت اپنی زندگی میں زندہ کرنا ہے، مسلمان بن کر جینا ہے۔ اس کا ارادہ بیعت کر کے جاؤ گے، پھر اللہ سے توفیق مانگو گے، اللہ انشاءاللہ توفیق بھی دے گا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ تو دعاؤں کا اہتمام کریں اور دعا مانگیں۔ غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ جو ہم دعا مانگ رہے ہیں یہ دعا نہیں ہے، دعا کے آداب ہیں۔ دعا مانگو، ہاتھ کیسے اٹھا وہ بھی حضرت کو بتائے، اور پھر دعا سے پہلے اللہ کے حمد بیان کرو، الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہ کے حمد بیان کرو، پھر درود شریف پڑھو، پھر درود شریف پڑھ کر پھر میرے دوستو مومنین اور مومنات کے لیے مغفرت کی دعا مانگو اور پھر اللہ سے اپنی حاجت مانگو، اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ایسے عاجز بنو جیسے میرے دوستو ایک گداگر ہوتا ہے۔ گداگر جو ہوتا ہے نا، گداگر چھوٹے بچے جو مانگنے نکلتے ہیں وہ کیسی عاجزی کرتے ہیں، تم کہتے جاؤ، وہ کہتے ہیں دیکھ دو، اللہ جواب اللہ کرے، پیر پر پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ سب دن جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کو کچھ نہیں دیتا ہے۔ اللہ سے ایسی عاجزی سے مانگو کہ اللہ تیرے سوا میرا کون ہے، تو ماں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہی ہے اور کہاں جاؤں گا، تو میرے مسئلے کو حل کر دے، میری حاجت کو پورا کر۔ تو میرے دوستو رونا آئے روئے اللہ کے سامنے، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بناؤ اور اللہ کے سامنے عاجز سے دعا مانگو، اور اس یقین سے مانگو کہ میرا اللہ میری دعا ضرور قبول کرے گا، ضرور قبول کرے گا۔ اللہ کو جو آدمی ملزم ہوتا ہے کہ میری تو دعا کیا قبول ہوگی، تو اللہ غصے ہوتے ہیں کہ اس نے مجھے کیا سمجھا، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے، چلو یہاں سے۔ اور جو اللہ کے یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ دعا یا تو قبول ہوتی ہے یا پھر دعا محفوظ ہوتی ہے، دعا رد نہیں ہوتی۔ مسلمان دعا جب مانگتا ہے تو جو دعا مانگتا ہے اللہ قبول کر کے اس کو دیتا ہے، اور اللہ کی حکمت میں وہ چیز اس کو دینی نہیں ہوتی تو اللہ وہ دعا اس کے اپنے خزانے میں محفوظ کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہے گا میرے بندے تو نے مجھ سے دنیا میں یہ مانگا، میں نے تجھے دیا تھا، اور یہ مانگا تو میں نے تیری دعا تو قبول کر لی تھی، میرے پاس محفوظ ہے وہ ہے، میں نے تجھے نہیں دی، اور اس دعا کے بدلے میں تجھے دیتا ہوں۔ ہر دعا کو خدا محفوظ رکھ کر اس کا بدلہ دے گا۔ تو انسان ایمان والا کہے کاش کہ دنیا میں میری دعا قبول نہ ہوتی
یہاں محفوظ ہوتی جس کے بدلے میں مجھے یہ بدلہ ملتا. تو کرو گے، سب کرو گے. امت کے لیے دعا مانگنا اور مسلمان کو برا بھلا مت کہو، کہنا چھوڑ دو. اپنے کو برا کہو کہ میں نے اپنے بھائی کو صحیح بات نہیں سمجھائی، اس کے پاس نہیں گیا، اسے دین پر لانے کی کوشش کی کہ اللہ نے مجھے سمجھ دی تھی. گنہگار تو میں ہوں، گنہگار تو میں ہوں، مجھے خدا معاف کر دے. اور اپنے بھائی کو احترام کی نگاہ سے دیکھو، سلام کرو. سلام کرو گے، سلام سے محبت پیدا کرے گا دلوں میں اللہ، اور دلوں میں محبت جب پیدا ہوگی تو تمہارا بھائی تمہاری بات کو سنے گا، عمل کرے گا. ہاں، میرے فرائض میں میں نے ایک حدیث دیکھی کہ آدمی دن بھر میں 20 مسلمانوں کو سلام کرے تو اللہ اس کی مغفرت کر دے گا. گھر میں جاؤ سلام کرو، شرماؤ نہیں. گھر والے کو سلام کرتے آدمی شرماتا ہے، اس کے ہاتھ کی روٹی کھاتے شرماتا نہیں. اور حضور پاک علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ جب گھر میں تشریف لے جاتے تھے تو آپ سلام کر کے گھر میں داخل ہوتے تھے. اگر امی جان سو گئی ہے تو دھیرے سے کرتے تھے تاکہ نیند نہ کھلے، اور اگر جاگتی ہے تو زور سے کرتے تھے. ہاں، اور کتابوں میں یہ آتا ہے جو آدمی گھر میں جاتے ہوئے سلام کر کے داخل ہو اور اللہ کا نام لے کر بسم اللہ بول کر گھر میں داخل ہوگا، اللہ اس کے لیے خیر و برکت کے دہانے کھول دے گا. کرو گے اللہ کو فکر دو سے پڑھ لو. بچہ کچھ اعلان کرنے کا تمہارے کچھ اعلان کرنا ہے، کچھ شاید بولنے کیا کچھ اعلان. بھائی دوستو، اس مجمع میں جو لوگ یہاں سے جماعت میں جانے والے ہیں، چاہے وہ 4 مہینے والے ہوں، چلنے والے ہوں، جو بھی ان طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں بھی پہلے کھڑے ہو جاؤ تاکہ وہ پتا چلے. وہ شاید اب میں کروں گا تجھے مجھے سونپا میں. بھائی بھائی تم بیٹھو، آپ لوگ پیچھے ہٹو، ان کو آگے آنے دو. نہیں بیٹھ جاؤ، آپ لوگ آگے آؤ. وہ جتنے دور ہے وہ میرے پاس قریب میں آ جاؤ. جماعتوں کو جماعت پوری آ جائے اور ساتھیوں کو ساتھی آ جائیں. اب آگے بہت جگہ ہے، ان کو جگہ دو، یہ اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں. ان کا تم اکرام کرو گے، اللہ تمہیں توفیق دے گا. پیچھے والے کا پیچھا دو، ان کو جگہ دو. بعد میں ان کو بچھانے جاؤ گی. آ جاؤ بھائی، آ جاؤ. یہاں آگے جگہ رکھی ہو. یہ مسافہ کروں گا تو سب وقت گزرنے کی جگہ چاہیے. سمجھ بیٹھے، اب بیٹھ جاؤ یہاں. اور کوئی باقی ہے؟ کسی بستی واقعہ ساتھی کوئی وہاں تمہارے محبت میں تمہارے پاس بیٹھا ہو تو اس کو سمجھا کر اور یہاں بھیج دو تاکہ دعا کے بعد ان سے مصافحہ کریں گے ہم، تو اس کا مصافحہ ہو جائے گا. ذرا باہر سے بولو. یہاں کے ہمارے اس بستی کے جو ساتھی کوئی انتظامات میں گئے یا کہیں کے لوگ انتظامات میں لگے ہوئے ہوں تو وہ اپنی انتظامات کسی کو سونپ کر وہ بھی یہاں دعا میں آ جائیں اور اپنی جماعت کے ساتھ مصافحہ کریں. اب کیا کہنا ہے؟ نہیں کہا، یہاں سے دیکھا میں نے. لوگ شاہد بھائی کہہ رہے ہیں پھر بھی کوئی بیچارہ اس نے نہ سنا ہو اور باقی رہ گیا تو بھی یہاں جاؤ. ہے کوئی جو جماعت میں جانے والا ہو؟ اصل میں محنت کی ہے اس نے چلتی ہے، تو کوئی رہ جائے گا تو ایک نقصان ہوگا. ہے کوئی؟ چلو کیا ہے بولو، کیا اعلان کرنے کا ہے؟ مجھے کون میں کہہ دوں گا. جتنے لوگ جماعت میں جا رہے ہیں لو جو کرنا کیا ہو بھائی. آج جتنی جماعتیں بن رہی ہے یہاں سے کھانا کھانے کے بعد ان کو جو ہے جوگوار جمعہ مسجد کے اندر ٹھہرنا ہے. جس طرح لائے ہو کہ نہیں لائے ہو، لیکن ان کو جو ہے وہاں جوگوار جامع مسجد کے اندر چھوڑنا ہے.
اصل میں مغرب میں اور فجر میں بھی روانگی کی بات ہوگی، مغرب کے بعد تفصیل سے ہوگی۔ آج جتنے یہاں 4 مہینہ چلنے کی جماعت ہے، اس کو یہاں سے کھانا کھانے کے بعد کسی بھی واہن سے جوگوار جمعہ مسجد کے اندر جانا ہے۔ الحمدللہ 4 مہینے کی 6 جماعتیں بنی، نہیں 12 جماعتیں بولو، اور 12 بولو، 12 جماعت آنا کرنی تمہیں۔ اللہ پاک 4 مہینے کی 12 جماعت اور چلے کی جو ہے 8 جماعت۔ تمہاری نیت میں پتہ ہے تو کیوں نہیں بولے 12 جماعت انشاءاللہ 4 مہینے کی جائے گی؟ بولو بولو 12 جماعت روانہ کر کے ہم جائیں گے گھر۔ بھئی یہ بیٹھا ہوا مجمع دعا بھی کرے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان سے ہمارے ضلع کو حسن جن ہے، اور ان کو فکر ہے کہ بھئی یہاں سے 12 جماعت بننا چاہیے، اور انشاءاللہ ان کے حسن گمان کے مطابق اللہ 12 جماعتیں بنائے گا۔ تو آپ لوگ سے درخواست ہے کہ آپ دعا کریں، اور جو ہمارے 16 حلقے ان کے 5 ساتھی دعا کے بعد یہ جو پنڈال ہے پیچھے وہ جڑ جائے، انشاءاللہ ہماری جو 6 جماعتیں باقی ہے اس کو وصول کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ 2 دن میں اللہ وہ 6 جماعت بھی وصول کر دے گا انشاءاللہ۔ ہاں اب صحیح بات ہوئی، باقی یوسف بھائی پاس 6 سب سے پہلے تبلیغ آئی ہے نوساری ضلع میں 1956 میں، میں بتا رہا تھی کہ 56 میں پہلی جماعت آئی یہاں نوساری میں، اور گجرات کے کام کے بارے میں ہمارے جو قائصہ وغیرہ ہمارے بزرگ تھے ان کا مشورہ سب سے پہلے نوساری میں ہوا ہے۔ بولو 58 نہیں بولو، تو یہاں تو بہت پرانا ہے، اور یہاں تمہارے نوساری ضلع میں تو ہمارے کیسے اکابر یہاں زندگی گزار چکے ہیں۔ مفتی صاحب لاجپوری ان کے مشورے میں وہاں سے یہاں آئے تھے نوساری گاندیر سے۔ ہاں تو یہ میرے دوستوں آپ آزاد دیدار بنو میرے بھائیوں، UK میں کہے گا کہ چکر میں نہ پڑو، دینداری کے بغیر تمہاری اولاد کہیں بھی جائے گی سکھی نہیں ہوگی، دینداری کے ساتھ سکھی ہوگی۔ ہم یہاں دیندار بنیں گے نا تو یہاں بھی اللہ میں سکھ چین زندگی دے دے گا۔ اپنے گھروں میں نماز، ذکر، تلاوت، اور میرے دوستوں دین کے تذکرے اس کو زندہ کرو اور دیندار بنو، نمازی بنو، اپنی زندگی میں تقوی حاصل کرو، اور اپنے گھروں میں تمہارے نوکر چادر بہت سے ہیں جو بیچارے مسلمان ہیں، تمہارے گھر میں کام کاج کرتے ہیں، انہیں لے کے بیٹھو، پیار محبت سے سمجھاؤ، انہیں بھی نماز کی تاکید کرو، وہ بھی دیندار بنے، اس کے لیے فکر کرنا دوستوں، کسی کے قیامت کے دن ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ ہاں اس کے لیے آپ ہزار سے فکارت ہے، اس کی کوشش ہے، فکر کریں۔ اور کچھ کہنا ہے چلو بیٹھ جاؤ، کہاں بیٹھنا ہے؟ نہیں یوں نہیں جگہ، آرام سے بیٹھو، یہ اوپر جگہ ہے، یہ پرچے اڑیں گے تو نہیں نا؟ મને તકલીફ થશે, તમે આરામથી બેસો ને। یہ سب کہہ رہے پیر اوپر لے لو، اتنے ضروری ہے، سمجھا کہ نہیں؟ ماشاء اللہ۔ اب جن کو تکلیف نہ ہو تو وہ بیٹھک اللہ کو پسند ہے، جو نماز میں بیٹھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ گھروں بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگے، جن کو تکلیف نہ ہو۔ کوئی کہنا معذور ہے تو ٹھیک ہے، اور بھائی دوستو یقین کے ساتھ دعا مانگیں، دعا سے پہلے میرے دوست درود شریف پڑھ لیں، اللہ کی حمد کر لیں، دعا کے بعد پھر درود شریف پڑھ کر دعا کو ختم کر کے جاؤں، اور جاؤ تو سننے پڑھنے سے مت جاؤ۔ ہاں اللہ کے نبی نے صحابہ کو تعلیم دی ہے، علیکم السکینۃ والوقار، چلو جاؤ تو سکون وقار کے ساتھ دوڑ بھاگ مت کرو، بلکہ اپنے سکون وقار سے جاؤ۔ تمہارے جانے سے بھی
تمہارے دیہاتوں کے جو بیچارے جن کے پاس ایمان نہیں ہے انہیں یہ بات سمجھ میں آئے کہ اسلام کتنا اچھا مذہب ہے، پیار محبت سے سکون کے ساتھ چلنا جانا، یہ تمام چیزیں میرے دوستوں ہماری زندگی سے دوسری قومیں اسلام کو سمجھے گی۔ سکون وقت جاؤ، اپنی گاڑیوں کو زیادہ بھگاؤ مت، اور اللہ کی یاد کر کے یا ہنسی مذاق کر کے مت جاؤ، اللہ کی یاد کر کے تصویر پڑھتے ہوئے جو باتیں دین کی یہاں پر آپ نے سنی ہے اس کا مذاکرہ کرتے کرتے گھر جائیں، اور گھر جانے کے بعد گھر والوں سے اجتماع سے کیا لے گئے، حلوہ لے کر مت جاؤ، ہاں اجتماع سے دین کی فکریں لے کے جاؤ، آخر کے تذکرے لے کے جاؤ، اور اپنے گھر جا کر اپنے بال بچوں کو لے کے بیٹھ کر کیا یہ باتیں ہوئیں، یہ باتیں ہوئیں، تو روز میں تعلیم کرنے کے بارے میں فکر میں ہوں گے، ہاں اپنے گھر بھی تعلیم انشاءاللہ شروع کریں گے، اور ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے، وہاں جا کر یہ سوگات دو اپنے بیوی بچوں کو، اور گھر میں نشری فکر کرو، درود شریف پڑھ لو۔ لے بھائی اس کو میرا کام نہیں کر رہا ہے، چلو یار، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله، بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نستغفرك ربنا ونسألك التوبة، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا صريخ المستصرخين ومنتهى العائدين والمفرج عن المكروبين والمروح عن المغمومين ومجيب دعاء المستضرين، يا كاشف الكرب، يا إله العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أرحم الراحمين، منزول بك كل حاجة، منزول بك كل حاجة، منزول بك كل حاجة، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے تیری بارگاہ میں رحم کی اپیل لے کر آئے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں پوری امت کو معاف فرما دے، ہمارے ساتھ ہمارے اعمال کے اعتبار سے معاملہ نہ فرما، اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ تو ہماری
اور ایک ایک فرد امت کی مغفرت فرما دے. اے اللہ تیری مغفرت کا ذریعہ بہت وسیع ہے، اللہ متناہی ہے. تیرے اے اللہ تیری مغفرت کے ذریعہ کیا ایک قطرہ بھی ہم سب کی مغفرت کے لیے کافی ہے. اے اللہ تو ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما دے. مولا تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے. تو نے تو معمولی عمل پر بہانہ بنا کر تو نے اپنے بڑے بڑے گنہگار بندوں کو معاف کیا اور معاف کر کے اپنا ولی بنا دیا ہے. اے اللہ تو ہمیں اور پوری امت کے ایک ایک فرد کو معاف فرما دے. ہمارے ساتھ ہمارے اعمال کے اعتبار سے معاملہ نہ فرما، بلکہ عفو اور عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ عفو اور عافیت کا معاملہ فرما، سہولت کا یسر کا معاملہ فرما. اے اللہ کرم کا رحم کا فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ اپنی ربی تائی شامل حال فرما، بھرپور نصرت اور مدد فرما. اے اللہ ہمارا اجتماع میں آنے کو قبول فرما. اے اللہ تو نے ہی ہمیں توفیق دی، اس گرمی میں ہمیں اے اللہ تو نے ہی اجتماع میں پہنچایا. اور اے اللہ تیرے دین کی فکروں میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ تو ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما. ہمیں اپنے نبی والی محنت کے لیے قبول فرما. اے اللہ امت کی جان مال صلاحیتوں کو برباد ہونے سے حفاظت فرما. امت کی جان مال اور صلاحیتوں کو تیرے نبی والے مقصد میں لگانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. موت سے پہلے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. دنیا بکے دنیا بٹورتے گناہ کرتے بندے سے تو ہماری حفاظت فرما. ایکسیڈنٹ کی موتوں سے حفاظت فرما، اچانک کی موتوں سے حفاظت فرما، خودکشی کی موتوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ڈوب کر جل کر اے اللہ دب کر مرنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو بری باتیں جس سے تیرے نبی نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ میں جگہ عطا فرما دے. اور اے اللہ تیری پسندیدہ تیری رضا والی موت ہمیں نصیب فرما. اے اللہ تیری دین کی محنت کرتے تیری اطاعت والی زندگی گزارتے تیری نبی والا درد و فخر اے اللہ نبی والا غم لے کر دین کی محنت کرتے تیرے راستے کی تیری انتہائی قرب والی موتیں جس سے تو راضی ہو رہا ہو، ہم تجھ سے راضی ہو رہے ہوں، تیری مخلوق کے لیے ہدایت کے دروازے کھل رہے ہوں. اے اللہ تیرے نبی کے دیار کی موت ہمیں نصیب فرما. اے اللہ تیرے نبی کے دیار کی موت نصیب فرما. اور اے اللہ تیرے نبی کے صحابہ کا بروز ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ہم یہاں پر تیری توفیق سے آئے ہیں، ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما. اب تک کی جو غفلت کی زندگی گزری ہے معاف فرما دے، اور بقیہ زندگی کو اے اللہ تیری اطاعت زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. ہماری اولادوں کی تو ہی ایمانی تربیت فرما. ہماری اولادوں کی تو ہی ہماری اور پوری امت مسلمہ کی اے اللہ جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، آبرو کی، عزت کی، معاملات معاشرت کے اور اخلاق کی تو پوری حفاظت فرما. اے اللہ تو پوری حفاظت فرما. اے اللہ یہ پورا علاقہ تیرے نیک بندوں کا علاقہ ہے. اے اللہ یہاں پر دین محبت کو زندہ فرما دے. اے اللہ 100% جماعت دیگر خلاف کو زندہ فرما دے. تیرے نبی کی سنت والی زندگیوں کے زندہ فرما دے. اے اللہ تیرے راستے کی نقل و حرکت کو گھر میں زندہ فرما دے. ہر گھر میں ہر فرد کو تیرے نبی والی محنت کو دیں، جان مال لگانے کی کھپانے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہماری جو کچھ کوتاہیاں ہم سے ہوئی معاف فرما دے. ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے. ہمیں تیری اے اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں جگہ عطا فرما دے. اے اللہ جن تیرے بندوں اور بندیوں نے ہم سے ہمارے بزرگوں سے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا متوقع یا حقدار ہیں، ان کی ہماری تمام کی جائز مقاصد پورے ہماری تمام کی مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، حاجت مندوں کی جائز حاجتیں پوری فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کو سختی کو حکمت کی توبہ کی توفیق نصیب فرما.
بے نکاحوں کے نکاحوں کا انتظام فرما، نیک صالح جوڑائی نصیب فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، ہماری جن کی اولادیں ہیں اے اللہ ہماری اولادوں کی تو ایمانی اعمالی اخلاقی معاملاتی معاشرتی دعوتی اللہ ان سے تو بہترین تربیت فرما اور ان کی اللہ کو حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اپنی شان میں عطا فرما، اے اللہ اپنی شان عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما۔ تیرے جن بندوں نے اجتماع کی محنت کی اور تیرے مہمانوں کے لیے انتظام کیا اے اللہ ان کو اپنی شان بدلا عطا فرما، انہیں ان کی اولادوں کو دین کی بات کے لیے قبول فرما، ہمارے اب تک کے سفر کو قبول فرما، آئندہ کے سفر کو آسان فرما۔ اے اللہ گھر گھر میں ایمان اور ایمانی زندگی زندہ ہونے کا ذریعہ فرما، گھر گھر میں تیرے نبی والی محنت کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں تجھ سے مانگنا بھی اے اللہ تو ہی سکھا دے۔ اے اللہ ہمارے ایمان میں کمال پیدا فرما دے، ہمارے ایمان میں کمال پیدا فرما دے۔ تیرے نبی نے جو نماز پڑھنے کے لیے امت سے مطالبہ کیا ہے اے اللہ ہمیں وہ سنت والی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ خشوع و خضوع والی نماز عطا فرما۔ اے اللہ وہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت والی زندگی کو تو زندہ فرما۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خیر کے دائیں کی دعائیں مانگی ہیں ہم تجھ سے مانگتے ہمیں عطا فرما دے۔ جن شروع سے پناہ چاہیے ہم پناہ چاہتے ہیں ہمیں پناہ نصیب فرما دے۔ ہماری ان جماعتوں کے نکلنے کو قبول فرما، اے اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرما، ان کی بھرپور مدد فرما، ان کی اے اللہ بہترین تربیت فرما۔ اے اللہ ان کے گھروں میں ان کا تو خلیفہ بن جا، سفر میں تو ان کا ساتھی بن جا، جن علاقوں میں یہ جائیں ان علاقوں میں دین کی حیات کا ذریعہ فرما دے اور تیرے نبی والی محنت کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما دے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم آمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔